اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خزا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ دجال کون ہے، کہاں سے آئے گا اور وہ کیا کرے گا؟ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پہ بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا۔ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کے دعوے کرے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متابعین میسر ہوں گے، وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اس کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ ایک قدم تا حد نگاہ مسافت طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر ہوں گے اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کے شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پہ ایمان لائے گا، دجال اس پہ بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی، درختوں پہ پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا اقرار کر لو گے؟ لوگ اس بات میں سر ہلائیں گے۔ اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں باپوں کی شکل لے کے نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کے دنیا کے ہر کونے ہر چپے کو رون دے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا، مگر فرشتوں کی پہراداری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے اسے نامراد اور ذلیل ہو کے واپس مدینہ کا رخ کرنا پڑے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پہ فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں بھی وہ منہ کی کھائے گا۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کے بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے، اور باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ اجل بنا لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مباحثہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کی اس کی باتیں شاق گزریں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آئیں گے، یہ کہہ کے روک لیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کے یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبریں دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس کو پکڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اگر اب میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین کر لو گے؟ یہ دجالی گروپ کہے گا ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ جو بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا اٹھے گا اور دوبارہ انہیں ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کے انہیں جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کریں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی اور افرادی طاقت کے بل بوتے پر پوری دنیا میں اپنی دھاک پٹا چکا ہوگا
اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار میں تو اس کو شکست دینا بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اس امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہر آفاق مسجد میں جامعہ امویہ میں ادا کریں گے۔ ملی شہرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہ مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کے لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آوازیں لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے۔ خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے۔ لہٰذا اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اس پوسٹ کو بار بار شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں ماننے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔